अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने भी। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कराची में भरपूर दिन गुजारा और एक रिवायत जो पाकिस्तान की सियासत में रही है कि जब भी जो की पोजीशंस हैं कोई संभालता है तो उसके बाद वो मज़ार क़ायद पर हाज़री देता है। शहबाज शरीफ साहब भी हाज़िर हुए, उससे कबल उनका जो एयर बेस है उस पर इस्तकबाल किया मुराद अली शाह साहब ने, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने हाज़री दी और हाज़री के बाद उन्होंने जो मेहमानों की किताब है उसमें अपने तासुरात जो हैं उनको भी दर्ज किया है। साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो 16 अप्रैल को ही कराने के अहकामात जारी किए हैं। आसिफ ज़रदारी साहब ने इरशाद साहब आके आज एक टेलीविज़न इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन इस्तीफ़े देने का जो तरीक़ाकार है वो रिटन बाय द पर्सन जो इस्तीफ़ा देना चाह रहा है, उसकी प्रेजेंस स्पीकर के सामने बड़ी ज़रूरी है। 2014 में भी ये एपिसोड हुआ था, फिर ये लोग वापस आ गए थे PTI वाले। ये अभी तक इरशाद साहब कितनी संजीदा काविश आपको लग रही है कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की? नहीं, संजीदा तो है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो वाइस चेयरमैन हैं ऐलान किया असम्बली के अंदर और तमाम मेंबरान जो मौजूद थे वो उठ के चले गए उनके साथ, तो इसका मतलब है उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि हम मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। अब ये तादाद उनकी क्या थी और मज़ीद कौन लोग थे जो उस वक्त असम्बली में हाज़िर नहीं थे, उन्होंने इस्तीफ़े दिए या नहीं, मेरा ख़्याल है हम फवाद चौधरी साहब से पूछ लेते हैं। फवाद साहब, एक तो इशू यही है कि तमाम लोगों के इस्तीफ़े आ चुके हैं डिप्टी स्पीकर के पास अपने हाथ से लिखे हुए, और उनकी तादाद क्या है। दूसरा, अयाज सादिक साहब कहते हैं कि जी कासिम सूरी साहब ज़ोर लगा रहे हैं लेकिन बाज़ अरकान जो हैं वो इस्तीफ़े देना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमें बुलाया जाए, हम एक्सप्लेन करें कि हम देना नहीं चाहते या देना चाहते हैं। तो ये क्या मामला है? 125 इस्तीफे जो हैं वो कासिम सूरी साहब के पास पहुंच गए हैं। कोई 5-6 लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अच्छा। और वो आते ही अपने इस्तीफे जो हैं वो भी दे देंगे। अच्छा। और तमाम लोगों ने नेशनल असम्बली में खड़े होकर अपने इस्तीफों की तस्दीक की है। यही वो तरीका था जिसके ऊपर जावेद हाशमी साहब जो हैं उनका इस्तीफा कबूल किया गया था। अच्छा। और फिर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोगों के इस्तीफे फौरी तौर के ऊपर आप कबूल करें और इलेक्शन कमीशन में नोटिफिकेशन के लिए भेजें। और मुझे उम्मीद है कि कल सुबह तक के इस्तीफे मंजूर होकर चले जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर जाहिर है कि इसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। ठीक, ये 125 की आपने तादाद बताई, 125? जी 125। अच्छा, ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं, अभी एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि जी मैं तो हमेशा इस बात का हामी रहा हूँ, जब इलेक्शन का बाइकाट नवाज शरीफ साहब करना चाहते थे मैंने उनको रोका था। 14 में जब ये इस्तीफ़े आए थे तो मैंने कहा था कि नहीं, इस्तीफ़े मंजूर नहीं होने चाहिए। तो अब भी मुस्लिम तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़ों की सियासत नहीं करनी चाहिए, असम्बली में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, सिस्टम को चलाना चाहिए। तो ये इस राय से आपको क्यों इख्तलाफ है और आप असम्बली में क्यों नहीं रहना चाहते? किस सिस्टम को चलाएं? जो सिस्टम वाशिंगटन में बैठ के इम्पोज किया गया है, किस सिस्टम को चलाएं कि जो एक गैर मुल्की ताकत की अबरूए चशम के हुक्म के ऊपर कायम किया गया है और उसके हुक्म तक चलता रहेगा? अगर इस सिस्टम को जो भी चलाना चाहता है और जो भी इस सिस्टम में कोई हिस्सा डालता है वो तो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी का सौदा करके बैठा है। और ये जो लोग जो इस बातें कर रहे हैं कि ये सिस्टम चलाना चाहिए और इस्तीफे नहीं देना चाहिए, दरअसल ये लोग जो हैं वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिन्होंने पाकिस्तान को महकूम कर दिया है। और आज हम 23 मार्च 1940 की स्टेज पे खड़े हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान के लोग बाहर हैं, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुस्से में भी है और वो इस इंटरवेंशन को जिससे ज़रिए इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया वो कबूल करने को तैयार नहीं है। फवाद साहब, आप अवाम में जा रहे हैं, आज पेशावर में जलसा हो गया आपका। ये जो अवामी और तहरीकी किस्म की मुज़ाहमती किस्म की सियासत है, इसके साथ बाज़ ख़तरात भी एक जुड़े होते हैं कि आप चले जाते हैं और एक मोमेंटम पैदा करते हैं, जवाबी कार्रवाई के तौर पर अपोजिशन भी मैदान में आती है। तो क्या ये जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरनाक नहीं होगा? नहीं, ख़तरनाक होगा, कोई शुबा नहीं है। मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। एक डिवीजन हो गई है नीचे से लेके ऊपर तक, और सिर्फ
اس وقت عوام ایک طرف کھڑے ہیں اور خواص ایک طرف کھڑے ہیں، اور اگر یہ تحریک جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ ابھی پشاور میں پرائم منسٹر صاحب تو بھی جو ہے وہ یہاں سے نہیں چلے تھے، تو اس وقت ہی ایک پورا جمع غفیر وہاں پر جمع ہے۔ آپ نے ہفتے کو دیکھ لیا، پچھلے ہفتے کو کس طریقے سے عوام نے رسپونڈ کیا، صرف ایک ٹویٹ کے اوپر، صرف ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے ابھی نکلنا کیا، انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری نہیں کی تھی، اور عوام کا رسپانس آپ نے دیکھ لیا، کروڑوں لوگ باہر تھے۔ اس وقت آج عمران خان چاہیں تو پورا پاکستان جو ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف عمران خان چونکہ ایک نیشنلسٹ ہے، وہ پاکستان کا پہلے سوچتے ہیں اور بعد میں کسی چیز کا سوچتے ہیں، اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ کسی خطرناک طور پہ نہیں بڑھ رہا۔ لیکن اگر ہم فوری طور پہ انتخابات کی طرف نہیں جاتے اور یہ خلیج بڑھتی جاتی ہے تو 2-3 ہفتوں میں ہی معاملہ جو ہے وہ عمران خان رول میں بھی نہیں رہے گا۔ فواد صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو سازش کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لیا گیا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا این ایس سی کا صرف اعلامیہ ہی کافی ہے؟ آپ اس کو آئینی قانونی طریقے سے کس طرح اسٹیبلش کر کے اتنے وثوق کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، وثوق کے ساتھ تو یہ ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ 3 فورمز کے اوپر یہ پیش کیا گیا اور تینوں فورمز نے اس کو انڈورس کیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، پارلیمنٹ کی کمیٹی اور کابینہ، اور اس کے بعد اب ہم نے اوریجنل لیٹر جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو بھیج دیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان سے ہم اب یہ توقع کرتے ہیں ایک کمیشن بنائیں، اگر فل کورٹ کا کمیشن ہو تو بہت ہی اچھا ہے، جو اس معاملے کی تہ تک پہنچے کہ کس طرح سے آفیشیل میٹنگ میں بلا کے ایک حکم دیا گیا کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو ایوری تھنگ ول بی فارگیون۔ اگر آپ نے اس طرح کی ملک میں یا اس طرح کے نظام میں رہنا ہے تو پھر ہم نے آزادی کیوں حاصل کی تھی؟ پھر وہ جو لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی جانیں دی تھیں، وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار لٹائے تھے اور پاکستان آئے تھے، وہ تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کیا فرق ہے ہمارا 1947 سے پہلے میں اور 1947 کے بعد؟ فواد صاحب، 2014 میں بھی تحریک انصاف کا یہ بیانیہ تھا کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے ملک میں، اور باقاعدہ مسلم لیگ نون نے اور الیکشن کمیشن نے اور دوسرے اداروں نے مل کر دھاندلی کر کے اقتدار ان کو سونپا ہے، اور تحریک انصاف کی جو سیٹیں تھیں وہ چرائی گئی ہیں۔ لیکن جب کمیشن بنا سپریم کورٹ کا تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہیں جی، منظم دھاندلی تو ہوئی نہیں ہے۔ یہ اب بھی کمیشن بن جاتا ہے اور کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا آپ اس کو تسلیم کریں گے اور اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کمیشن نے 4 حلقے کھولنے سے بات ہوئی، 4 حلقے کھلے اور وہ 4 حلقوں میں پی ٹی آئی جیتی۔ اسی طریقے سے جو دھاندلی کا نیریٹو تھا یا بیانیہ تھا، وہ 2018 میں عوام کی عدالت نے اس کو درست ثابت کر دیا۔ تو یہ کہنا کہ وہ درست ثابت نہیں ہوا تھا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اور 2013 کے الیکشنز کے اوپر اب تو بالکل یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح سے ان کو مینیپولیٹ کیا افتخار چودھری اینڈ کمپنی نے اس وقت۔ اور اسی طرح سے یہ جو بیانیہ ہے یا یہ کوئی پرسنل تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک پورا آفیشیل کمیونیکے ہے، آفیشیل کمیونیکیشن ہے، آفیشیل لیٹر ہے۔ اور انفارچونیٹلی آپ لاہور میں تھے، اسلام آباد کے تو جو صحافی ہیں انہوں نے تو بریفنگز میں شرکت کی ہے جہاں پہ یہ سارا بتایا گیا۔ فواز صاحب، آپ کا یہ بیانیہ جو ہے اس میں روس کا بھی ذکر آتا ہے اور امریکہ کا تو ظاہر ہے، امریکہ کی طرف سے ہے ہی، لیکن موجودہ حکومت کو جو آپ کے بقول امپورٹڈ حکومت ہے اور اس لیٹر کے نتیجے میں یا اس سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اس کو مبارکباد چین نے بھی دے دی، سعودی عرب نے بھی دے دی اور روس نے بھی دے دی ہے۔ بھارت نے بھی دے دی جی، بھارت نے تو خیر دینا تھا، لیکن یہ ہے کہ روس نے بھی مبارکباد دے دی ہے، تو پھر وہ بیانیہ کا کوئی زور رہتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جس کی وجہ سے، جس دورے کی وجہ سے سب کچھ ہوا، وہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں موجودہ حکومت کو۔ یہ بھارت نے تو خیر سب سے پہلے مبارکباد دی تھی اور بنتی بھی تھی بھارت کی سب سے پہلے مبارکباد دینا۔ جہاں تک یہ روس کا تعلق ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو روس کی وزارت خارجہ نے 3 دن پہلے یہ ایک پوری سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف ایک رجیم چینج آپریشن لانچ کیا گیا ہے، اور وہ آپریشن جو ہے وہ وہاں پر پاکستان میں چل رہا ہے۔
اور وزارت خارجہ جو تھی روس کی، انہوں نے پورے طریقے سے بھرپور طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی. لیکن جب پاکستان کے ساتھ انہوں نے کام کرنا ہے، چین نے کام کرنا ہے، وہاں پر ایک رسمی مبارک تو وہ دیں گے، لیکن اگر آپ نے ان کی آفیشیل کمیونیکیشن جو فارن آفس نے کی تھی وہ آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کدھر کھڑے. جی فواد صاحب، یہ جو سازش والا آپ کا بیانیہ ہے، اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پہ رکھیں اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ حکومت میں جب آپ رہے تو آپ کے پاس شو کیس میں کیا ہے اس بیانیے کے علاوہ اور اسلام و فوبیا والی اچیومنٹ کے علاوہ کہ جو آپ عوام کے سامنے رکھ سکیں اور عوام آپ کی بات کی تائید کریں اور اس کو پذیرائی دیں؟ میرے مطلب جو پرفارمنس آپ کی دیں. دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی کا پچھلے 40 سالوں میں کسی آپ گورنمنٹ سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. 27 ارب ڈالر ہمیں واپس کرنے پڑ گئے، کرونا سے پھر ہمیں لڑنا پڑ گیا 2 سال تو ہم نے کرونا سے، اور جس طریقے سے حکومت عمران خان کی حکومت نے کرونا کا مقابلہ کیا تو انپریسیڈنٹڈ ہے، پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. اس کے بعد دیکھیں 10 نئے ڈیم جو ہیں، جو پاکستان میں ایک ڈیم بھی شروع نہیں ہو رہا تھا، یہاں پانی کے اوپر جنگیں شروع ہونے والی تھی، 10 نئے ڈیم جو ہیں وہ شروع کر دیے. اکنامک گروتھ جو ہے وہ 5.6% پہ پہنچ گئی. اب ابھی آپ نے دیکھ لیا سروے، جو لیبر سروے ہے، کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت نے 5 سال میں 5.7 ملین جابز کریٹ کی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت نے 3 سال میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا کی. اس کے ساتھ جو یہاں پہ انویسٹمنٹس آئیں، پہلی بار انڈسٹری اپنی جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑی ہوئی پاؤں پہ. فیصل آباد جب ہم نے لیا تھا پورا بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ٹیکسٹائل کا کام ہی ختم ہو چکا تھا. آج پاکستان دنیا کا میجر ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہے، جو ایکسپورٹس میں ہمارا اضافہ ہوا، انپریسیڈنٹڈ ہے. سو بہت بڑی اکنامک اچیومنٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کی. پھر آپ دیکھیے 3.5 سال میں ایک کرپشن کا سکینڈل نہیں آیا. ابھی بھی جو عمران خان کے اوپر ساری بات آئی ہے، آپ جو موومنٹ چلا رہے ہیں وہ سب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ جو بنے ہیں، اس دن ان کے اوپر منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ عدالت میں جھوٹ بول کے آئے اور یہاں پہ آ کے وزیر اعظم کا حلف لے لیا. تمام پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر اربہ روپے کی کرپشن کے سکینڈل ہے. ایک پی ٹی آئی کا منسٹر نہیں ہے جس کے اوپر. یہ پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت آئی جس کی ٹاپ لیول کے اوپر 1 روپے کی کرپشن کا الزام جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں تھا، جو میرا خیال ہے بذات خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فرح بی بی کا کردار جو سامنے آیا، یہ کیا ہے فواد صاحب؟ یہ تو دیکھیں نا، فرح بی بی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ لاہور میں کوئی ہیں جی وہ کراتی ہیں، تو ہم نے کہا اگر ایویڈنس ہے تو آپ اس پہ پرچے کرائیں، اس کے اوپر کیس کریں، ہمارا کیا یہ تو کوئی بات نہیں ہے. میں بھی کہہ دوں آپ کے دوست ہیں فلانے ہیں تو وہ پیسے لیتے تھے تو آپ ان کو پکڑے، آپ ذمہ دار تو نہیں ہیں اس کو. اچھا فواد صاحب، یہ جب ذکر ہوتا ہے 3.5 سال کا، تو 3.5 سال کے بعد آپ کے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بہت سارے ارکان چھوڑ گئے، اور پنجاب اسمبلی میں جن لوگوں نے چھوڑا انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار سے ہمیں شکایات ہیں. کیا آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ ماننے کے لیے یا سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک سب سے بڑا صوبہ ایک کمزور شخص کو، نا تجربہ کار شخص کو اور بلکہ نااہل شخص کو سونپنا بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی تحریک انصاف کی؟ دیکھیں جی 3.5 سال میں کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آئی مسٹ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ کوئی گورننس یا غلطیوں کی وجہ سے یا پالیٹکس کی وجہ سے تو نہیں ہٹی. وہ تو ہٹی ہے ایک باقاعدہ انٹرنیشنل سازش کے تحت. لہٰذا اس وقت آپ بزدار ہوں یا کوئی ہوں وہ irrelevant ہے. اگر تو اس کی وجہ سے ہٹتی اور سیاسی غلطیوں کی وجہ سے اگر الیکشن میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا تو پھر وہ ایک اور معاملہ تھا. لیکن ابھی تو یہ معاملہ ہے نہیں، اس لیے یہ اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہ جاتی اس کی، ان کی ایویلیویشن کی. 16 کو پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے، تو آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو آپ کے اتحادی ہیں وزیر اعلیٰ منتخب ہو سکتے ہیں، یا وہ مرکز والا ہی ایک سین دہرایا جائے گا؟ وہ زور لگا رہے ہیں چودھری صاحبان، اور ان کا خیال ہے کہ وہ ہو جائیں گے، ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اصل حال الیکشنز میں تو دیکھیں الیکشنز کی طرف جانا اصل حال ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کتنے عرصے میں الیکشنز کی طرف جاتا ہے. اصل جو کی نقطہ ہے وہ یہ صحیح ہے. کے پی اسمبلی سے بھی مستعفی ہوں گے آپ لوگ فواد صاحب؟ یہ ہم ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو بھی ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ موومنٹ تھوڑی آگے بڑھنے دیں، پھر اس میں دیکھتے ہیں باقی کیا کیا. جی ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہی صاحب، آپ کے وقت کے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, दीगर मामलात पे भी बात करेंगे, लेकिन अवाम जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं वो यही है कि काबीना की तश्कील में ताख़ीर क्यों हो रही है, और आया पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड्स हैं, वो हैं तो किस नौइयत की हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक काबीना बन जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि काफी बड़ा अलायंस है और फिर शहबाज शरीफ साहब जब सारा कुछ हो रहा था उधर पंजाब में भी उनकी तवज्जो है कि पंजाब के अंदर भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मुकम्मल हो गई। अब तो वहाँ इलेक्शन होना है, वहाँ भी एक लिटिगेशन जारी है, तो उसकी वजह से वो टाइमली आज भी वो कराची गए हुए हैं। लेकिन ये मशावरती कमेटियाँ आपस में मीटिंग्स कर रही हैं। इंशाल्लाह अगले चंद घंटों में इंशाल्लाह सुबह तक काबीना जो है वो फाइनल हो जाएगी और लोगों की बहरहाल कंसर्न जो है वो दुरुस्त हैं। ये जल्द होना चाहिए था, बट वो हालात का तकाजा ही इसी तरह था और ये मामला बहरहाल रहेगा। थोड़े बहुत कंसर्न या थोड़े बहुत आपस में जो इश्यूज हैं ये रहेंगे आइंदा भी, क्योंकि एक बड़ा अलायंस है और उसमें लेकिन उसको इसके जो भी इश्यूज खड़े होंगे, क़यादत भी बहुत संजीदा और सीरियस मौजूद है, बड़े फहम वाली है, और जहाँ बड़े सारे दिमाग इकट्ठे होते हैं जो बड़े बड़े मसाइल का हल निकालते हैं, तो वो डेडलॉक पैदा नहीं होने देते। ये भी एक अच्छा अमल है। इंशाल्लाह ये मुल्क के मसाइल का हल निकालेगी। तो कायरा साहब, आप गवर्नर पंजाब का हल्फ ले रहे हैं? सर, अभी तो इसका कोई तकाजा ही नहीं, अभी तक तो इसकी कोई बहस ही नहीं। अच्छा। क्या फैसला करती है गवर्नमेंट, क्या फैसला करती है, वो किस जमात को जाती है सीट, और उसके बाद मेरी जमात क्या फैसला करती है। मेरे लिए एक कंसर्न ये भी है कि उसके बाद क्योंकि 2 साल की बाहर हो जाती है कि बंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, मैं फील्ड की पॉलिटिक्स करने वाला बंदा हूँ, तो ये मेरी जमात का फैसला होगा, जो फैसला करें। अच्छा, ये फरमाएं कि कहा यह जा रहा है कि सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए, क्योंकि जो इत्तेहाद है हुकूमती इत्तेहाद, उसकी राय है कि सदर पाकिस्तान का मुआखज़ा करके अपनी जो है सदर लाया जाए, तो मौलाना फजल रहमान साहब भी ख्वाहिशमंद हैं और ज़रदारी साहब की भी कोशिश है। तो इस पर कोई डेडलॉक तो नहीं होगा? मौलाना फजल रहमान को आप सदर मान क्यों नहीं लेते? डेडलॉक वाली तो कोई बात ही नहीं है जी। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े इज्जत का बायस है। मसला ये है कि जो मुआवजे की तहरीक है उसके लिए आपको पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत चाहिए। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत जो है वो 288 वोट बनते हैं, 288 जी। और अपोजिशन के पास इस वक्त कोई 200 ये मतलूबा तादाद पूरी नहीं है। अच्छा। और उसको पूरा करने के लिए 25 से 30 वोट और चाहिए। अब वो कैसे पूरे होंगे, कौन पूरा करेगा, ये एक सवाल है। ये को फौरी तौर पे होने वाला काम तो अभी है ही जी। कायरा साहब, माजी में आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ विफाक में भी एक कोलिशन रही, वो चंद माह चल सकी, और सूबे में रही वो कुछ ज़्यादा अरसा चली, लेकिन बिलाखिर वो भी ख़त्म होगी 8 से 9-10 के दरमियान। तो अब मेरा ख़्याल है तजर्बा आप समझते हैं कि मुख्तलिफ होगा, मुस्लिम लीग ने भी सबक सीखा है और आपको भी कुछ महसूस हुआ है कि कोलिशन हुकूमत किस तरह चलानी है? यकीनन जी, हमारे पास कोई रास्ते नहीं है। हमने अपने माजी से सीखा है, उन्होंने भी सीखा है, बाकी इदारों ने भी सीखा है। तो एक बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हुआ, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अपने अपने तजर्बात की रोशनी में हमारी सारी क़यादत जो है सारी जमातों की, ये अपने फहम व फरासत से मुल्क के गंभीर मसाइल का हल निकालेगी और डेडलॉक को डायलॉग के जरिए दूर करेगी। जी। कायरा साहब, काबीना की तश्कील में तो चले ताख़ीर हो रही है, लेकिन ये बता दीजिए क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान स्पेसिफिकली पंजाब को लेके आइंदा इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए किसी फार्मूले पर भी गौर हो रहा है? कोई सीट एडजस्टमेंट का कोई प्रोपोर्शन जो है वो तय कर ली जाए? जी, ऐसा तो अभी अगला मरहले तो मेरे ख्याल है अभी डिस्कशन में नहीं है। अभी तो यही है कि वहाँ पे पंजाब के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है वो होता है, पीपल्स पार्टी साथ है मुस्लिम लीग के, और उसके बाद वो भी शेयरिंग गवर्नमेंट होगी। जब इलेक्शन का मरहला आएगा तो फिर देखा जाएगा। अभी क़यादत इस पे इन द मीन टाइम भी फैसले करेगी और आइंदा भी देखेगी। जी।
تو یہ حکومت کی مدت کا معاملہ یہ تو پہلے طے تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے 3 مہینے حکومت چلے گی، لیکن اب مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ 1.5 سال کی مدت جو ہے اسمبلی مدت پوری کر سکتی ہے، حکومت 1.5 سال پورا کر سکتی ہے. یہ 2-3 لیڈروں نے یہ بات کی ہے. تو آپ متفق ہیں کہ مدت پوری کرنی چاہیے موجودہ حکومت کو بھی اور اسمبلی کو بھی؟ ساری جماعتوں کا نقطہ نظر یہ تھا جی کہ ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں اور اتنی پولرائزیشن ہے، اور یہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ بھی ایسے ہی ہیں، لہٰذا الیکٹورل ریفارمز کرنے کے بعد الیکشن کرا دیا جائے، اور نئے الیکشن میں بھلے وہ سنگل پارٹی آئے یا کولیشن گورنمنٹ بنے، اس کے بعد ہم آگے بہتر طریقے سے بڑھ سکیں گے. لیکن اب اگر پی ٹی آئی استعفے دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور ملک کے معاشی مسائل کی فوری طور پہ توجہ کے طالب ہیں، اگر اس طرف توجہ نہیں دی جاتی تو پاکستان کا آلریڈی بہت بڑا نقصان ہو چکا، ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے، لہذا اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر موجودہ حکومت اکانومی کے ایریا میں کچھ بہتری کا سامان کر سکتی ہے تو پھر باہمی مشاورت سے اس عمل کو تھوڑا آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوگی، الیکشن کمیشن بھی اپنی تیاری کر رہا ہے، ابھی تو 6-7 مہینے الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے الیکشن کرانے کے لیے، اور حکومت نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے جس کے لیے 3-4 ماہ کافی ہوں گے، اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر آ سکتی ہے. جی لیکن جو چیزیں اکانومی کو درست کرنے کے لیے کرنے والی ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس میں نہیں ہوں گی. لہٰذا اگر کوئی بہت بڑی ایکیوٹ ایمرجنسی یا ایکیوٹ پرابلم ہوا تو پھر قیادت ساری بیٹھ کے آپس میں مشاورت کر کے. قاہرہ صاحب جی، آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر 3 مہینے میں انتخابات نہیں کرواتا تو وہ آئینی ذمہ داری سے غفلت برت رہا ہے. وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ابھی الیکشن اناؤنس کر دیں تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا. تو یہ آپ کیا اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ 90 دن میں پابند ہے الیکشن کمیشن وہ الیکشن کروائے؟ جی بلا شبہ الیکشن کمیشن 90 دن میں الیکشن کرانے کا پابند ہے، لیکن ایک پابندی اور بھی ہے اور وہ آئینی ہے. آئین کے تحت موجودہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے سینسز کرانا تھا، انہوں نے سینسز اناؤنس کر دیا تھا، اور سینسز کے ہوتے ہوئے الیکشن کی تیاری نہیں ہو سکتی، پھر نئی حلقہ بندی کرنی ہوتی ہے. اور جو 2018 کے انتخاب تھے وہ 2017 کے سینسز کے اوپر یا مردم شماری کے اوپر عارضی اس کے جو رزلٹ تھے ان کو ایک الیکشن کے لیے اس حلقہ بندی کو الاؤ کیا گیا تھا. اب انہوں نے پچھلے جب 2017 کی مردم شماری کے مطابق پرماننٹ حلقہ بندی شروع کر دی ہے. ادھر پاٹا کے 12 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں ختم ہو گئیں، اور وہ سیٹیں 6 جو ہیں اب ان کا بھی پورے ملک کے اندر اس کا ایفیکٹ آنا ہے. لہذا حلقہ بندی تبدیل ہونی ہے. یہ رکی ہوئی تھی کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری کا ذکر کر رہے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرنے جا رہی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے ٹائملی کام نہیں کیا. لہٰذا اب الیکشن کمیشن کا یہ آئینی تقاضا ہے کہ وہ حلقہ بندی کریں گے. اس کا کام انہوں نے شروع کر دیا، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں ہم 3 مہینے کے اندر اپنا الیکشن کرانے کے لیے تیار. قاہرہ صاحب، تحریک انصاف نے استعفے دے دیے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 125 قومی اسمبلی کے ارکان مستعفی ہو چکے ہیں. یہ کچھ 10-20 سیٹیں کم بھی ہو جائیں پھر بھی یہ 100 سے زیادہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد خان صاحب ایک رابطہ عوام کی مہم بھی چلا رہی ہیں، ظاہر بات ہے عوام کو آئندہ الیکشن کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو اس کا دباؤ آپ کی حکومت کتنا محسوس کرے گی، یا ضمنی الیکشن کرا کے تو آرام سے اس معاملے کو ٹیکل کر لے گی؟ گزارش یہ ہے کہ اگر تو ضمنی الیکشن کرانے ہوئے جی تو ضمنی الیکشن کا تو ایک اپنا طریقہ کار ہے. جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان کے استعفے کس نے روکے ہوئے ہیں. اس وقت تو عملاً ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ایکٹنگ اسپیکر ہیں. جی اگر ان کے استعفے ہم تک پہنچ گئے ہیں تو ابھی تک انہوں نے قبول کیوں نہیں کر لیے، ان کو نوٹیفائی کیوں نہیں کر دیا؟ یہ جو باتیں کلیم کر رہے ہیں ایسی ہیں نہیں. ایاز صادق صاحب کی آج پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی قاسم سوری صاحب تو منظور کرانا چاہتے ہیں اور سٹاف پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. وہ استعفے ہاتھ سے لکھے ہوئے آنے چاہیے اور ایک ایک کو پیش ہونا چاہیے اسپیکر کے سامنے. وہ ایکسپلین کرے کہ جی میں نے
برضا و رغبت یہ استعفیٰ دیا ہے. یہ ایاز صادق صاحب آج بتا رہے تھے. یہ بالکل درست طریقہ ہے کہ استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہو، ٹائپ استعفے کے اوپر دستخط نہیں چلتے. یہ بات درست ہے. دوسری گزارش جو ایاز صاحب نے کہا کہ اسپیکر پابند ہوتا ہے پروسیجر کے مطابق کہ وہ ہر ممبر سے ایک دفعہ اس کی رائے لیتا ہے کہ ہاں یہ آپ بالکل ہی دے رہے ہیں، آپ ہی کا استعفیٰ ہے، سگنیچر آپ ہی کے ہیں. وہ ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہ بھی کرنا بہرحال ضروری ہے. لیکن یہ پروسیس وہ کرنا چاہتے تو کر چکے ہوتے. یہی تو شک ڈال رہا ہے نا کہ ان کے پاس استعفے پورے نہیں. آخری سوال قاہرہ صاحب، آخری سوال، یہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے اپنے سابق اتحادی جناب پرویز الہی صاحب کی کوئی مدد کرے گی؟ کس طرح کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. ہم کوئی چودھری پرویز الہی ہیں کہ ہم اپنی بات سے پھر جائیں گے؟ ہم نے جو بات کی ہے، پرویز الہی صاحب نے خود دھکا دیا اپنے آپ کو کھائی میں. اب اس ان کا کیا علاج ہے؟ وہ مدد مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے، لیکن پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی نے کمٹ کیا ہوا ہے اور ہم مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود. ایک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امیر مقام صاحب نے. امیر مقام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امیر مقام صاحب، آپ کی جماعت جو ہے وہ ایک اتحاد کے ساتھ اب آ چکی ہے حکومت میں. شہباز شریف صاحب کا جو ایکشن پلان ہے پچھلے جو 48 گھنٹوں میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور جس طرح وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اس سے نظر تو آ رہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حالات جو ہیں ان کو بہتر کیا جائے. لیکن سیاسی حوالے سے جو پی ٹی آئی اپنی سٹیٹمنٹ رکھ رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو، آپ کی جماعت کو یا آپ کے اتحاد کو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ڈیمیج کر رہی ہے اور حکومت کی کارکردگی بھی متاثر کرے گی؟ یہ مطلب ہے کہ کب تک وہ یہ جھوٹ پر کھڑا رہے گا اور کب تک عوام جھوٹ پر یقین کریں گے؟ اس نے جو بیانیہ لیا ہے وہ 100% جھوٹ پر مبنی ہے. کون سی سازش کے تحت عمران کی گورنمنٹ ختم ہوئی؟ کہاں سے امریکہ نے ختم کیا ہے؟ کہیں سے جعلی خط لایا ہے؟ یہ تو سب کو پتہ لگے گا آخر پہ. اس نے ابھی اس طرح ایک چیز بلڈ کیا ہے، کئی لوگوں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا نیچر ہے کہ اینٹی امریکہ جو بھی ہو اس کا ساتھ دیتے. تو پاکستان کے لوگوں کا نیچر یہ بھی ہے، وہ کسی کی پرفارمنس بھی دیکھتا ہے، کارکردگی بھی دیکھتا ہے. عمران کو چاہیے کہ اپنے 4 سال کی کارکردگی قوم کے سامنے رکھ دے کہ میں نے قوم کے لیے یہی کیا اور اس سے فلاں کو تکلیف ہوا اور فلاں کو تکلیف ہوا. تو وہی چیز تو اس کے ساتھ ہے نہیں، جو ایک رٹا لگائے ہوئے جھوٹ پر مبنی، 100% جھوٹ پر مبنی. تو کب تک جھوٹ چلے گی؟ ابھی تو اس کے سارے چیزیں سامنے بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں یہ جھوٹ بول دے. تو میں کہتا ہوں کہ ایسا جس طرح بات نہیں ہے. اور ابھی وہ کہاں اس ملک کو لے کے جانا چاہتا ہے. مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جوانوں کو اور اس قوم کو کس طرح گمراہ کر رہا ہے. کون سا اس کا سوچ ہے؟ کیا ایجنڈا ہے؟ کہ عمران ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے اور عمران نہ ہو تو اس ملک میں کوئی اور ہو تو سارے غدار ہے اور 2 نمبر ہے. اگر عمران کے ساتھ کوئی، یہ لوگ عمران کے ساتھ بیٹھے تھے، اتحادی جتنے بھی تھے تو سارے اچھے تھے، زبردست تھے، ان کے ساتھ بیٹھائے گئے تھے. پر جب وہی دوسرے لوگ 100% نیوٹرل ہوئے اور کہتے ہیں کہ ارے کہ اپنی مرضی ادھر بیٹھنا چاہتے ادھر بیٹھنا چاہتے، تو جب وہی لوگ وہی سے اٹھ کے یہاں آ گئے اور عمران نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے سارے جھوٹ نکلے تو اس کو وہ جھوٹ کی بنیاد پر چھوڑ دیا. تو ابھی سارے غدار بھی ہے، نال بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اس طرح چیز آگے چلے گا نہیں لانگ رن میں. اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کوئی آ جائے. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ میرا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، مگر یہ لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کی طرح بندہ جو مشین کی طرح کام کرتا ہے، دن رات کام کرتے ہیں، وہ باتیں اور تقریریں کم کرتے ہیں، عمل سے اپنے آپ کو، ایکشن سے اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے. یہ 2 دن میں پوری قوم نے دیکھ لیا. اور امیر مقام صاحب، ضرورت بھی اس طرح امیر مقام صاحب، شہباز شریف صاحب کا جو پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کام کرنے کا طریقہ، ایک تو ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہوتی تھی اور وہ تنہا ہوتے تھے، کوئی اتحادیوں کا بوجھ ان پر نہیں ہوتا تھا.
اس وقت ایک 2 یا 3 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اتحادی بھی ایم کیو ایم ہے، اس کے بعد باب پارٹی ہے، اور لوگ ہیں سارے، اور پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، بہرحال اس کی اپنا ایک اسٹرینتھ بھی ہے اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہے. تو اس اتحاد کو جوڑ کر رکھنا بھی ایک ان کے لیے امتحان ہوگا. تو اس کے ساتھ وہ کس طرح اپنی مرضی سے پرفارم کر سکیں گے، جو ان کی عادت ہے، جو ان کا طریقہ ہے؟ یہ اب آپ نے اچھا سوال کیا. اور ابھی سارے الائج جو ہے اس میں ابھی تک جو ہمارے دیکھنے میں آ گیا تو کوئی اس میں اس طرح نہیں کہ مجھے یہ دے دو مجھے وہ دے دے، مگر ہر ایک کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر 1 سال عمران کا اس ملک پر اور رہے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا. تو ابھی سب کا وہی یہ سوچ کے اس نالائق سے جان چھڑائے اور الیکشن ریفارم کرے، دوسرے ضروری کام کرے، اور پھر ہم سب کو انتخابات میں جانا ہے. جنرل میں ہماری ہر ایک کی اپنی اپنی پارٹی ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی منشور ہے، اس کے تحت آگے جائیں گے. تو ابھی سچ اس طرح کوئی لڑائی کسی کی کس پر نہیں ہے. وہی خود پیپل پارٹی والوں کو شہباز صاحب خود چاہتے ہیں کہ آپ وزارتیں لے لیں کسی اور کو، نہ کسی کا جھگڑا ہے نہ کسی کا اور ڈسپیوٹ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس شارٹ ٹرم میں کوئی اس طرح بات نہیں آئے گی. اور ہم نے اپنے ماضی سے سیکھ بھی لیا ہے. اگر اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اور سب کو آگے ایک ساتھ چل کر آگے جانا ہوا حالات میں. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے امیر مقام صاحب. صاف ہو تو اللہ خیر کرے گا. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. آج پشاور میں خان صاحب نے جلسہ بھی کیا، اور دوسرا اگر ہم دیکھیں جو کے پی کے دوسرا مرحلہ تھا بلدیاتی انتخابات کا، وہ ضلع جو آپ کے تھے وہاں پہ پی ٹی آئی نے مارکا مارا. آپ کے صاحبزادوں کو بھی شکست ہوئی، مہتاب عباسی صاحب کے صاحبزادے جو ان کو بھی شکست ہوئی. تو یہ جو برداشت کی بات آپ کر رہے ہیں، سیاسی حقیقتیں جو اختلاف ہے یہ بہت زیادہ شدت کی حد تک جا چکا ہے. تو یہ اتحادی مل کے کیا کوئی عمران خان صاحب کو، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حکومتیں اپوزیشن کو قائل کرتی تھیں، کیا کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ یہ موجودہ حکومت قائل کرنے کی کوشش کرے خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو؟ نہیں، مطلب ہے خان صاحب کا تو قائل ہونا ہے نہیں. اس کا جو سوچ فکر ہے وہ اپنے ذات سے نکل کر اس کا اور کچھ ہی نہیں. آپ اپنے دیکھیے جو جتنے ان کے محسن تھے جنہوں نے اس کو لایا تھا اس کو ایک کیا ان کا کیا حشر کر دیا. عمران اپنے ذات سے ہٹ کر کسی کے ساتھ اس کا نہ پاکستان کے ساتھ فکر ہے، اپوزیشن کو تو مانتا ہی نہیں تھا. وہی اگر اپوزیشن لیڈر کی باری آتی تھی تو وہی سے اٹھ کر اس کو چلے جانا تھا. سارے اس کو غدار نظر آ رہا ہے. تو عمران کو تو صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہے اور اس سے فارغ ہوگا. سچ کوئی اس طرح بات نہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ عمران کی وہی کے پی میں اس کے اپنے کوئی ہو تو ہم اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. ایک ووٹ بینک اور اس کا ہے بغیر نہ اس کا پنجاب میں ہوگا نہ سندھ میں ہوگا نہ بلوچستان میں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کے پی میں بھی ہم اس کو ہینڈل کریں گے. اس طرح بات نہیں ہے. ہماری اپنی جو کمزوری ہے اس کو دور کریں گے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو سچ اس کا کوئی اس طرح کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے اس ملک کے لیے. وہ الٹرنیٹ تب بن سکتا تھا کہ 4 سال میں کچھ دکھا دیتے، اس قوم کے لیے کوئی کام کر دیتے. اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ ایک جذباتی تقریریں، دوسروں کو وہی غدار کہنا ہے، دوسرے پر مقدمات بنانا ہے. اپنا اس کا خود کچھ ہی نہیں ہے. یہ شہباز شریف سے 2 دن کا سیکھ لے کہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اور کس ٹائم اٹھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور کیا. تو وہی اس کا تو وہی نہ سوچ ہے نہ ویژن ہے. عمران کا رہنا پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہونا تھا آگے. تو اگر ہم سارے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک ساتھ ہی چلیں گے، اتنا لمبا کام نہیں ہوگا. جی الیکشن زیادہ سے زیادہ امیر مقام صاحب 7-8 مہینے بعد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر عوام کے پاس جائیں گے. امیر مقام صاحب 7-8 مہینے بعد جو الیکشن ہوں گے، عمران خان کا تو نیریٹو ہوگا، ایک احتساب کا معاملہ ہوگا، ایک یہ بین الاقوامی سازش کا ایشو ہوگا کہ میری حکومت کس طرح ختم کی گئی. آپ کی پارٹی کا کیا نیریٹو ہوگا اس کے مقابلے میں؟ کیا بیانیہ آپ لے کے جائیں گے عوام کے سامنے؟ بالکل اچھی بات کی آپ نے زبردست کوشچن اٹھایا. عمران کا بیانیہ ان مہینوں میں سال ہے 10 مہینے 8 ہے، اس میں ہم جھوٹا ثابت کر کے قوم کو، ہم نہیں مگر قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ عمران کا جو بیانیہ تھا جھوٹ پر مبنی ہے، حقائق اس میں کچھ نہیں، نتھنگ. اس کی کارکردگی 4 سال کا دکھائیں گے کہ اس 4 سال میں اس نے یہ کیا ہے، اتنے گپلے کیے ہے، یہ چیزیں اور اتنی ڈاکے اور چوریاں کی ہے. ایک طرف تو وہی بات عمران والی، اور ہمارے ساتھ جو اپنی ہے، ہماری پاس اپنی جو اگر لانگ ٹرم میں نہیں جاتا ہو
पिछले 5 साल हमारे साथ जो है, हमने इस मुल्क को नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में जो कुछ दिया है वही हमारा बयानी है, हमारे साथ है। और अभी जितने महीने शहबाज शरीफ साहब काम करे इंशाअल्लाह ताला उसको भी बेस बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमारा सोच है पाकिस्तान को आगे लेके जाना, पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात में कमी करना। और इमरान ने जो 4 साल गुजारे उसकी वही परफॉर्मेंस है, वही कारकर्दगी है। जो अमेरिका की बात करते हैं, साजिश की बात करते हैं, सारा झूठ है। हम बिल्कुल झूठ साबित करके आवाम के सामने कि सब झूठ बोला है। केपी में आपको अगर गवर्नरशिप ऑफर की जाती है कबूल करेंगे या पब्लिक पॉलिटिक्स में रहेंगे? नहीं सारे, मैंने ये गवर्नरशिप मुझे अभी मैं नियर कहता हूँ 2 दफा मेरा नाम किया है। एक पहले जब मैं पी मिल्कियों में था, फिर वही कमांडर खलील बन गया, मैंने माजरत कर दी कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। एक अभी ये जब सरदार मेहताब साहब हट गया तो मुझे कहा गया कि अभी आप ही ये 4 संभाले। मैंने उस टाइम भी माजरत की कि मैं एक्टिव सियासत में रहना चाहता हूँ और सिर्फ गवर्नर हाउस की बिल्डिंग और इससे मुझे शौक नहीं है। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स अवाम में रहने का शौक है और रिटायर्ड लाइफ के भी नहीं। अगर मैं गवर्नर बन जाऊँ इसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आता हूँ वो बात मुनासिब भी नहीं। मैं गवर्नर हाउस में बैठकर मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकता हूँ अपने पार्टी के लिए और अपने कौम और सूबे के लिए, तो मैं बिल्कुल इस लिस्ट में न हो और नहीं होगा। मेरा वही एक्टिव पॉलिटिक्स अवाम के अंदर रहकर जब से सियासत में आया तो वही अपनाया और इंशाअल्लाह ताला आखिर तक वही मेरा सोच। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ा भरपूर दिन गुजारा है कराची में और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने मज़ार क़ायद पर हाज़री दी है। उसके अलावा उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। मुराद अली शाह साहब से भी हुई। MQM के जो मरकज़ है हैदराबाद, वो वहाँ भी पहुँचे हैं और एक यगानगत और यकजहती का जो मैसेज है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से सामने आया है। इरशाद साहब, जो मेहमानों की किताब है जिसमें तासुरात शहबाज शरीफ साहब ने दर्ज किए, उसका खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि अब की बार हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसे काम करें कि जिससे कायद की रूह को तस्कीन मिले, और साथ ये भी लिखा जो 74 बरस गुजरे कि शायद हम वो काम नहीं कर सके। जिस तरह ये इत्तेहादी हुकूमत और इसका जो मोमेंटम अभी तक लग रहा है, ऑल्दो काबीना को तश्कील होने में टाइम है, जो चैलेंजेस हैं बिलखसूस मुआशी चैलेंजेस, आम आदमी के मसाइल, शहबाज शरीफ साहब की एबिलिटी तो है लेकिन इस बड़ी बारीक सी लड़ी पे परोए हुए हैं इत्तेहाद के शहबाज शरीफ साहब, ये किस हद तक मसाइल हल कर पाएंगे? देखें, एक तो मरहला उन्होंने तय कर लिया है क्योंकि इस इत्तेहाद में सबसे ज़्यादा जो नाजुक रिश्ता है या नज़ाकत से भरपूर एक जमात है या इत्तेहादी है वो MQM है। और उनकी और कोई ख्वाहिश हो ना हो, कोई और मसला हो ना हो, ये ज़रूर होता है कि बहादुराबाद या जो भी मरकज़ हो वहाँ हाज़री ज़रूर होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म की, ताकि एक ताकत का इजहार हो। वो उन्होंने आज हाज़री पहले हफ्ते में ही दे दी जी, और एक लिहाज से एक सेटिस्फेक्शन उनको हुई कि जी ठीक है, ये वज़ीर-ए-आज़म अब हमारी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। अच्छा, अब सिंध में जाके और कराची में जाके उन्होंने थोड़ा सा वक्ती ज़ाहिर बात गुजारा। एक तो ये उन्होंने इजहार किया कि अब सिंध की हुकूमत और वफाक की हुकूमत के दरमियान वो पहले वाली जो ताल्लुकात कार का ख़याल था, मुगायरत थी, बेगानगी थी, वो नहीं होगी, अब यगानगत होगी और बात मिलजुल कर चलने का एक तासुर दिया उन्होंने। दूसरा ये है कि ये भी बताया कि कराची जो है चूँकि मुआशी हब है पाकिस्तान का, तो मेरी तरजीहात में कराची बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और वहाँ बात भी उन्होंने यही की कि किस तरीके से हमने जो बिज़नेस फ्रेंडली माहौल बनाना है और ईज़ बिज़नेस जो एक आइडिया है उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये भी उन्होंने एक इज़हार किया। और दूसरा वो असल में तो साबित ये करना चाहते हैं कि मैं कोई वक्त नहीं ज़ाया करता, मैं कोई सोच विचार में ज़्यादा वो नहीं करता। तस्वीर भी आई कि जहाज़ में भी मीटिंग कर रहे हैं, बैठूं, सोचूं, देखूं, अच्छा जी कल करेंगे, परसों करेंगे, जो काम आज करना है मैंने आज ही करना है, कल पे नहीं। अच्छा इरशाद साहब,
जो कराची का मामला लेकिन जो इत्तेहाद है ना जी वो है उसी तरह का कि जिस तरह वो कच्छ की चूड़ियों का एक होती है ना टोकरी, कि बस आपस में भी यानी गिर के टूटना तो बाद की बात है, वो चलते चलते भी आपस में टकरा के भी टूट जाती हैं, बाहम टकराने से भी वो टूट जाती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इत्तेहाद की आपने बात की, आसिफ जरदारी साहब ने आज कहा कि MQM के साथ मुआहिदे का जामिन भी मैं हूँ जी। और आसिफ जरदारी मैन ऑफ कमिटमेंट समझे जाते हैं, कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत में। नहीं, वो तो उनकी जो कमिटमेंट है मुआहदों की, जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुआहदा उन्होंने अदलिया की बहाली के लिए किया था, वो तो यादगार मुआहदा है। लेकिन जरदारी साहब की एक खूबी सब मानते हैं कि वो यारों के यार हैं और वो दोस्ती निभाने वाले हैं। दोस्ती, अगर उनके साथ दोस्ती हो जाए किसी की, तो वो उसको निभाते हैं। उन्होंने भी नारा भी बदल दिया, एक जरदारी सबसे यारी। हाँ हाँ, एक जरदारी सबसे यारी, बिल्कुल। वो सब पे भारी नहीं रहे, वो यारी दोस्ती जो है सबसे यारी। देखिए, ये इस सारे जो गेम हुई है उसमें भी तो मेन कैरेक्टर जरदारी साहब का है ना जी। जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग और जनाब मौलाना फजल रहमान, उनकी जो दिया हुआ रास्ता था उस पर चले तो इनको कामयाबी मिली। वो डे वन से कह रहे थे कि जी अदम एतमाद की तहरीक ही जी एक हल है मसले का, बिल्कुल ठीक है, और इसके ज़रिए ही हम कर सकते हैं। ये सब कहते थे कि नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।